اللہ پاک نے جب کائنات ظلم اور ستم کے اندھیروں کے اندر ڈوبی ہوئی تھی تو اللہ پاک نے دیکھا کہ اب کائنات اپنے لوگوں کے حق کھا رہی ہے، میرے حق کا بھی پتہ نہیں دنیا کو، تو اللہ پاک نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا کہ اگر دنیا میں شرک اور کفر کا رد کر سکتا ہے تو میرا محمد الرسول اللہ ہی کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ پاک نے حضرت محمد الرسول اللہ کو دنیا کے اندر بھیجا تو اللہ پاک نے ان کے ذمے بھی مقصد لگایا کہ میرے پیغمبر جو میں نے آپ کو دیا ہے اس کے مطابق آپ نے واعظ اور نصیحت فرمانی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، آپ دنیا کے اندر آئے ہو میرے سونے پیغمبر، تو میں آپ کو بھی ایک بات بتلا دوں، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ جب دنیا کے اندر دو پارٹیوں کے درمیان لڑائی ہو جائے میرے پاک پیغمبر، ایک پارٹی آ کے کہنے لگے کہ جناب ہمارے اکابرین تو یہ فرما رہے ہیں، ایک پارٹی آ کے کہنے لگے یار ہمارے اکابرین تو کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کی عقاب قبروں کے اوپر جا کے پکارے تو وہ ہماری پکارے بھی سن لیتے ہیں۔ ایک پارٹی آ کے کہنے لگی نہیں نہیں یار ہمارے پیر بھی قبروں کے اندر سن لیتے ہیں۔ لہذا میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ ان دونوں پارٹیوں کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کے پاس میں اللہ نے قرآن بھیجا ہے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، لہذا آپ نے جب بھی دو لڑائیوں کے اندر فیصلہ کرنا ہے تو قرآن سے کرنا ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اے میرے پاک پیغمبر وہ دو پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک پارٹی کہہ رہی ہے نہیں نہیں ہمارے اکابرین قبر کے اندر سن رہے ہیں، دوسری پارٹی کہہ رہی ہے نہیں نہیں یار ہمارے انبیاء بھی اپنی قبروں کے اندر سن رہے ہیں۔ لہذا میرے پاک پیغمبر اٹھائیے قرآن کو اور ان کے درمیان فیصلہ کریں میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے قرآن مقدس اٹھا کر فرمایا ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم۔ او کائنات والو جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اکابرین قبروں میں سن رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اکابرین اور انبیاء بھی قبروں کے اندر سن رہے ہیں، ہم ان کو پکارے تو وہ ہماری پکارے بھی سن لیتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لا يسمعوا دعاءکم۔ سور و پکار کرنے والو تم صدا لگا لگا کہ مر تو سکتے ہو لیکن قبر والے کبھی بھی تمہاری سور و پکار سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔
یعنی کہ اللہ کریم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا ہے، تو فرمایا میرے پیغمبر جب بھی فیصلہ کرنا ہے تو قرآن سے کرنا ہے اور کسی کتاب سے نہیں کرنا۔ حالانکہ انجیل بھی تھی، زبور بھی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں میرا سونا پیغمبر، اگر جھگڑے ختم کرنے والی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے اور کوئی کتاب میں نے نہیں بھیجی۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کو اللہ کریم نے فرمایا شاباش شاباش میرا سونا پیغمبر، آپ توحید کا پرچم بلند کرے ہو میرا پاک پیغمبر۔ اتنے سالوں کے بعد میرے پاک پیغمبر آپ کو میں نے بھیجا ہے، دنیا شرک اور بدعات کے اندھیروں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کو اللہ کریم نے فرمایا ہے كنت تدری کتاب، اے میرے پاک پیغمبر آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے قرآن والا تحفہ دینا ہے، اللہ نے مجھے نبوت والا سیرہ پڑھانا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر کیونکہ آپ کو پتہ کیوں اس لیے نہیں تھا، کیونکہ آپ کو ضرورت نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے رو رو کے مجھ سے مانگا، اسی لیے میں نے ان کو ایک آیت دی، ان کی ضرورت پوری ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، 1.25 لاکھ پیغمبر آتے رہے ہو میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، کسی کو میں صحیفے دیتا رہا، کسی کو میں کتابیں دیتا رہا، کسی کو چند آیات دیتا رہا، لیکن میرے پاک پیغمبر آپ کو ضرورت بھی نہ تھی۔ ہم نے اپنی ضرورت کی خاطر آپ کو 6666 آیت کا مجموعہ میرے پیغمبر دے دیا ہے۔ لہذا میرے پاک پیغمبر جس میدان کے اندر بھی آپ ہو، ہر میدان کے اندر آپ نے تبلیغ کرنی ہے تو قرآن سے کرنی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر بل صدائیں لانی شروع کر دی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اہل لغیر اللہ، او کائنات والو آؤ میں محمد الرسول اللہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میں محمد الرسول اللہ تمہیں قرآن سے واضح دلائل دے کے ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ جو تم کہہ رہے ہو کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ اگر کوئی چیز ذبح کر کے لے آئیں تو وہ بھی حلال ہے، کسی پیر کے نام پہ کوئی چیز ذبح کر کے لے آئیں تو وہ بھی حلال ہے، کسی اکابر کے نام پہ کوئی چیز ذبح کر کے لے آئیں تو وہ بھی حلال ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ما اہل لغیر اللہ، اللہ کریم فرماتے ہیں شاباش شاباش میرا سونا پیغمبر، کسی کی رعایت نہیں کرنی، چاہے وہ آپ کا چاچا ہو یا دادا ہو، جو بھی آپ کا رشتہ دار توحید کے راستے کے اندر آتا جائے، وہ اگر توحید کی مخالفت کرے کو اس کو سائیڈ پہ کرتا جا میرا پیغمبر، لیکن توحید کے اندر رعایت نہیں کرنی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ما اہل لغیر اللہ، او کائنات والو جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے فلانے اکابرین کے نام پہ اگر کوئی چیز دی جائے تو حلال ہے، لیکن میں اللہ فرما رہا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر فرما رہا ہوں ما اہل لغیر اللہ، جس مرضی نام پہ کوئی چیز لے ہو اللہ کے علاوہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اللہ پاک اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔